آسٹریلوی شہریت خاص طور پر مستقل رہائشیوں کے لیے جو کنفرل کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں، اس سارے عمل پر آج ہم ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس آسٹریلوی شہریت کا جامع رہنما سے کچھ معلومات ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ اس پورے سفر کو، اس کے اہم مراحل کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف کاغذات جمع کروانا نہیں ہے، اس کی ایک آپ کہہ لیں بنیاد ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے اہلیت کی بات کر لیتے ہیں، یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی شرط تو یہی ہے کہ درخواست دینے والا آسٹریلیا کا مستقل رہائشی ہو۔ اچھا۔ اور جب تک درخواست پر فیصلہ نہیں ہوتا وہ مستقل رہائشی ہی رہے۔ یعنی اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے۔ جی، اور رہائش کے بھی کچھ خاص تقاضے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ پچھلے 4 سال سے آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہ رہے ہوں۔ 4 سال؟ جی، اور ان 4 سالوں میں سے جو آخری سال ہے یعنی 12 مہینے وہ آپ نے بطور مستقل رہائشی گزارے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، ان 4 سالوں میں مجموعی طور پر یعنی کل ملا کر آپ 365 دن سے زیادہ آسٹریلیا سے باہر نہ رہے ہوں۔ اور خاص طور پر آخری 12 مہینوں میں 90 دن سے زیادہ باہر نہ رہے ہوں۔ اچھا، یہ تو کافی مخصوص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باہر جانے کے پلانز بہت سوچ سمجھ کر بنانے ہوں گے۔ بالکل، منصوبہ بندی تو بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور اہم شرط ہے، اچھے کردار کا ثبوت۔ اچھے کردار سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی سنجیدہ کرمنل ریکارڈ نہ ہو۔ عام طور پر اس کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹس مانگے جاتے ہیں، آسٹریلیا سے بھی، اور اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں کسی اور ملک میں رہے ہیں تو وہاں سے بھی۔ ٹھیک، یہ تو ہو گئی رہائش اور کردار کی باتیں۔ سنا ہے کوئی امتحان بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، 18 سے 59 سال کی عمر کے جو زیادہ تر درخواست دہندہ ہیں ان کے لیے ایک شہریت کا امتحان پاس کرنا لازمی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ انگریزی کا ٹیسٹ ہے؟ انگریزی کی بنیادی سمجھ تو ضروری ہے ہی، لیکن یہ امتحان اس سے زیادہ ہے۔ اس میں آسٹریلیا کے بارے میں بنیادی معلومات جیسے اس کے قوانین، جمہوری اقدار، شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، ان سب پر سوال ہوتے ہیں۔ تو یہ مشکل ہوتا ہوگا؟ یہ اصل میں آسٹریلین سٹیزن شپ اور کامن بانڈ نامی ایک کتابچے پر مبنی ہے۔ اچھا، تو اگر وہ کتابچہ ٹھیک سے پڑھا ہو تو مشکل نہیں ہے۔ 20 سوال ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس، اور پاس ہونے کے لیے کم از کم 75% یعنی 15 سوال ٹھیک کرنے ہوتے ہیں۔ 75%؟ جی، لیکن یہ صرف رٹا لگانے والی چیز نہیں ہے۔ اس میں وہ آسٹریلیا کے جو بنیادی اقدار ہیں جیسے باہمی احترام، قانون کی حکمرانی، ان چیزوں کی سمجھ پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، 60 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے بھی یہ امتحان لازمی ہے؟ نہیں، 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے عام طور پر یہ امتحان لازمی نہیں ہوتا، اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بھی الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہلیت پوری ہو گئی، امتحان بھی اگر لاگو ہوتا ہے، پاس کر لیا، اب آگے؟ اب آتی ہے درخواست اور دستاویزات جمع کروانے کی باری۔ یہ تو اہم مرحلہ لگتا ہے۔ کون کون سے کاغذات چاہیے؟ جی بہت اہم ہے۔ دیکھیں، شناختی ثبوت تو لازمی ہے، جیسے آپ کا پاسپورٹ یا پیدائشی سرٹیفکیٹ۔ پھر آسٹریلیا میں آپ کے پتے کا ثبوت، اور وہی کردار والے سرٹیفکیٹس جن کی بات ہوئی تھی۔ جی۔ اور ایک بہت اہم بات، اگر کوئی بھی دستاویز انگریزی میں نہیں ہے تو اس کا NATI سے تصدیق شدہ ترجمہ کروانا لازمی ہے۔ ناٹی ترجمہ؟ اچھا۔ لوگ اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ سادہ ترجمہ لگا دیتے ہیں جو قبول نہیں ہوتا۔ تو مطلب ساری دستاویزات بالکل ٹھیک ٹھاک اور مکمل ہونی چاہیے؟ بالکل، ذرا سی بھی کمی بیشی سے درخواست میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ویسے ہوم آفس کی ویب سائٹ پر ایک سٹیزن شپ وزرڈ ٹول ہے، وہ کافی مدد کرتا ہے یہ جاننے میں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے۔ زبردست۔ اور درخواست کیسے جمع ہوتی ہے؟ آن لائن؟ جی، آج کل زیادہ تر درخواستیں آن لائن ہی ہوتی ہیں، امی اکاؤنٹ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اور اس سارے عمل میں یعنی درخواست جمع کروانے سے لے کر فیصلے تک کتنا وقت لگ جاتا ہے، کوئی اندازہ؟ وقت تو مختلف کیسز میں مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کنفرل کی بات کریں تو 2025 کے جو اندازے ہیں ان کے مطابق اوسطاً 6 سے 12 مہینے لگ سکتے ہیں۔ 6 سے 12 مہینے؟ جی، زیادہ تر یعنی تقریباً 90% درخواستوں پر 10 ماہ کے اندر فیصلہ متوقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں درخواست منظور ہو گئی، اب کیا آپ شہری بن گئے؟ ابھی نہیں، ایک آخری اور بہت اہم مرحلہ باقی ہے، وہ ہے شہریت کی تقریب میں شرکت۔ تقریب؟
وہ کب ہوتی ہے؟ عام طور پر درخواست منظور ہونے کے 6 ماہ کے اندر اندر آپ کو تقریب کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس تقریب میں کیا خاص بات ہے؟ یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک بہت آپ کہہ لیں معنی خیز موقع ہوتا ہے۔ اس تقریب میں آپ باقاعدہ طور پر آسٹریلوی شہریت کا عہد لیتے ہیں۔ عہد؟ جی، پلیج آف کمٹمنٹ۔ یہ آسٹریلیا، اس کے عوام اور اس کے قوانین سے اپنی وفاداری کا عوامی سطح پر اظہار ہے۔ یہ زیادہ تر بالغ درخواست دہندگان کے لیے لازمی ہے۔ واہ! اور اسی تقریب میں آپ کو آپ کا شہریت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جب آپ قانونی طور پر آسٹریلوی شہری بنتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بڑا دن ہوتا ہوگا۔ اچھا، شہری بننے کے بعد ظاہر ہے کچھ حقوق ملتے ہوں گے اور شاید کچھ ذمہ داریاں بھی؟ بالکل۔ حقوق میں سب سے اہم تو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ جی۔ آپ آسٹریلین پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جو دنیا بھر میں سفر کے لیے بہت کارآمد ہے۔ کچھ سرکاری ملازمتیں ہیں جو صرف شہریوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ذمہ داریاں؟ ذمہ داریوں میں سب سے پہلی تو آسٹریلیا کے قوانین کی پابندی کرنا ہے، اور اگر الیکشن ہو تو ووٹ ڈالنا بھی ایک شہری ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آسٹریلوی شہریت حاصل کرنا ایک مرحلہ وار عمل ہے۔ اہلیت چیک کرنا، کاغذات پورے کرنا، امتحان دینا اگر ضروری ہو، اور پھر آخر میں وہ تقریب اور عہد۔ جی۔ لیکن ایک بات جو وہ رہنما کتابچہ بھی کہتا ہے، وہ کمیونٹی سے جڑنے کی اہمیت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گئے سارے رسمی مراحل، لیکن ان سے ہٹ کر یہاں کی مقامی زندگی میں، کمیونٹی میں فعال طور پر حصہ لینا، یہاں کی ثقافت کو، لوگوں کو سمجھنا، یہ چیزیں شہریت کے تجربے کو کتنا زیادہ گہرا اور بامانی بنا سکتی ہیں۔ یہ سوال شاید درخواست فارم سے بھی زیادہ اہم ہے۔